اچھا، پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ والد حضرات جو ہیں ان کا تعلیم میں دلچسپی لینا اتنا ضروری کیوں ہے، اس پر فوکس کرنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ عام طور پر گھر میں بھی بچوں کی تعلیم کے لیے وقت دینا ماں کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے اور خاص طور پر جو بیٹے ہیں وہ عام طور پہ والد کو اپنے لیے، باپ کو، اپنے فادر کو اپنے لیے رول ماڈل کے طور پہ لیتے ہیں۔ والد کی ایمانداری، والد کا اخلاقی رویہ، اس کی محنت، اس کے علم سے محبت، اس کے وقت کی پابندی، اور اسی طرح سے اپنے کام، جاب یا اپنے کاروبار سے جو اس کی لگن ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سارے رویے، یہ سارے بیہیویئر بچوں کی، خاص طور پر بیٹوں کی تربیت پر، ان کی پرورش پر بہت گہرا اثر چھوڑتی ہیں۔ تو اسی لیے گھر میں اگر والد حضرات بچوں کی تعلیم میں دلچسپی لیتے ہیں تو اس کا بھی بچوں کے تعلیم پر، ان کی لرننگ پر، ان کے فیوچر پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میں صرف وہ کم سے کم، یعنی وہ چھوٹے سے چھوٹے سٹیپس جو ہیں وہ چند آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کم از کم یہ کام تو ضرور والد حضرات کو کرنے چاہیے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، خاص طور پر اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے حوالے سے۔ جو ایٹ لیسٹ جو رسپانسبلٹیز ہے، ان میں سب سے پہلی ذمہ داری میں یہ سمجھتا ہوں، جب والد حضرات گھر میں داخل ہوں، اپنے کام، جاب یا کاروبار سے فارغ ہو کر جب وہ گھر میں آئیں شام کو، رات کو، اور بچے جاگ رہے ہوں، تو کم از کم سب سے پہلا، یعنی جو روٹین کے کام ہیں، روٹین کے جو معمولات ہیں، ان سے فارغ ہونے کے بعد، کھانا وغیرہ کھانے کے بعد، بچوں سے تعلیم کے بارے میں کم از کم پوچھے ضرور، یعنی صرف چند سوالات بچوں سے ضرور کریں کہ آپ نے ہوم ورک کر لیا ہے، آج کا دن آپ کا کیسا گزرا ہے، اور آج آپ کو کوئی مشکل پیش تو نہیں آئی۔ اور دوسرا کرنے کا، کم از کم جو کرنے کا کام دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ صرف چند منٹس کے لیے، بلکہ میں یہ کہوں گا صرف 1 سے 2 منٹس کے لیے بچوں کی ہوم ورک ڈائری آپ ضرور ملاحظہ کر لیں۔ بچوں کو کہیں کہ ٹھیک ہے، وہ بچے کلاس میں ٹاپ پوزیشن ہولڈرز ہیں، وہ بچے کلاس میں ٹاپ گریڈرز ہیں، یا ان کی کلاس میں پوزیشن اتنی اچھی نہیں ہے اور آپ ان سے مطمئن نہیں ہیں، اس کے لیے آپ یعنی پریشان ہیں اور فکر مند ہیں، تو بھی آپ ان کی ڈائری صرف ملاحظہ ہی فرما لیں کم از کم۔ اور اسی طرح سے پھر آپ اگر ان کی نوٹ بکس، ان کے رجسٹرز، ان کی بکس وغیرہ آپ ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ یا 4 دفعہ آپ سے ملاحظہ کر لیں کہ جو ہوم ورک، کلاس ورک، جو اسائنمنٹس، جو ٹیسٹ وغیرہ بچے کر رہے ہیں، بھلے آپ ان کو ہوم ورک حل نہیں کروا سکتے، آپ صرف دیکھ لیجئے۔ یہ آپ کا ایک نظر ڈالنا بھی بچوں کی تعلیم کے لیے یعنی بہت اچھے اثرات جو ہے وہ ان کی تعلیم پہ مرتب ہوں گے۔ جب آپ یہ کم از کم یہ ڈسکشن کریں گے نا، ان کی ڈائری دیکھیں گے، ان کے آپ نوٹ بکس، رجسٹر بکس دیکھیں گے، ان کے بیگز پر آپ ایک نظر ڈال لیں گے، ان سے چند سوال، اچھا آپ ایک سوالوں کی لسٹ بھی بنا سکتے ہیں کہ میں نے یہ کم از کم 5 سوال تو بچوں سے روزانہ پوچھنا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کا اسکول میں دن کیسا گزرا، آج آپ کے دوست جو ہیں وہ ان کے ساتھ آپ کی گپ شپ کیسی رہی، آج کلاس میں ٹیچرز کی آپ کے ساتھ انٹریکشن کیسے رہی، کیا آپ نے کلاس میں کوئی سوال پوچھا، آج آپ کو کس ٹیسٹ میں بہت زیادہ اچھے مارکس ملے۔ 5 سے 10 سوالات کی آپ ایک لسٹ بنا لیں کہ کم از کم یہ سوال میں نے کرنے ہیں، صرف ایک فقرے میں، یعنی ایک فقرے کا سوال ہے، ایک فقرے میں بچے نے جواب دینا ہے۔ تو جب آپ یہ سوال کریں گے تو آپ دیکھیں گے، تو یہ جو سوال آپ بچوں سے کریں گے نا، اس سے آپ کو کیا کچھ یعنی آپ کے علم میں آئے گا کہ اسکول کے انوائرمنٹ کے بارے میں آپ کو جاننے میں مدد ملے گی، اور آپ کی جو تعلیم سے محبت ہے نا بچوں کے سامنے، وہ بہت زیادہ نمایاں ہو جائے گی، اور بچے بھی اس بات کو سمجھیں گے کہ والد جو ہیں ہمارے اور جب بچوں سے آپ سوال کریں گے وہ جواب دیں گے، آپ درمیان میں کبھی آپ اپنا بھی اظہار خیال کریں گے، تو آپ کی جو علمیت ہے، جو آپ کی قابلیت ہے بچوں کے سامنے یقیناً وہ بھی کھلے گی، اور بچے اس سے بھی بہت کچھ سیکھیں گے۔ آپ کو بچوں کے مسائل سے آگاہی یعنی آپ کو حاصل ہوگی، اور اسی طرح سے اگر اسکول میں ان کو کچھ مسائل درپیش ہیں جو انہوں نے صرف آپ ہی سے تو ڈسکس کرنے ہیں، آپ نے ہی تو ان سے پوچھنے ہیں، آپ ہی تو فیسیں دے رہے ہیں، آپ ہی تو ان کے والد ہیں، آپ ہی تو ذمہ دار ہیں، تو آپ اگر ان سے یہ سوال نہیں پوچھیں گے، آپ ان کے مسائل کے بارے میں نہیں جانیں گے تو کون جانے گا؟ اور اگر ماں کو ان سارے مسائل کا علم ہو بھی جائے تو وہ بیچاری کیا کر سکتی ہے؟ یعنی والدہ جو ہیں، جو مدرز ہیں، ان کی بھی یہ ذمہ داری۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بچوں کی تعلیم سے ان کو آپ بالکل فارغ کر دیں اور ان کی کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن جو مسائل بیٹے، لڑکے جو آپ کو بتا سکتے ہیں، وہ ظاہر اپنی ماؤں سے ڈسکس شاید وہ اس طرح سے نہیں کر سکتے، اور اگر کریں بھی تو شاید وہ ان کا کوئی حل نہیں نکال پاتی۔ تو بہرحال وہ آپ کو بچوں کے مسائل سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بچوں کے مسائل سے علم ہوگا، جن کے حل کے لیے پھر آپ اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق آپ کوشش کریں گے۔ بہت سارے بچوں کے پاس پینسل ختم ہو جاتی، بچوں کے پاس پین کی صحیح ختم ہو جاتی، اس کی انک ختم ہو جاتی، بچوں کے پاس یعنی جو پوائنٹر ہے، جو قلم جس سے انہوں نے لکھنا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ان کی کوئی نوٹ بک ختم ہو جاتی ہے، ان کا رجسٹر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ان کی کوئی کتاب لینے والی ہے، ان کے کئی دن اسی کام میں گزر جاتے ہیں
کہ میں نے والد صاحب سے کہنا ہے، والد صاحب کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، تو والدہ جو ان سے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اپنے والد کو کہو۔ اب بچے کا ایک ایک ہفتہ بعد کا اس چھوٹی سی چیز کے لیے گزر جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، گھر میں اگر آپ نے بجٹ بنایا ہوا ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے کہ بچوں کو ان مسائل کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے۔ لیکن اگر کبھی ان کو اسکول سے کوئی ریکوائرمنٹ ان سے کی جاتی ہے، انہوں نے کوئی ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، انہوں نے کوئی پریکٹیکل کرنا ہے، ان کو کوئی اسائنمنٹ ملی ہے جس کے لیے ان کو نیا سامان خریدنا ہے، تو آپ جب یہ 8 سے 10 بار روزانہ کیا کریں گے نا، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا چلیں۔ اگر آپ روزانہ نہیں کر سکتے، آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن کر لیں، ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ ہی کر لیں، لیکن کریں ضرور، بچوں سے ڈسکشن ضرور کریں۔ اور آخری فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اس سے یہ بھی یعنی آگاہی حاصل ہوگی، اور آپ اس بات سے بھی آگاہ ہوں گے، آپ کو یعنی آپ کے علم میں یہ بات آئے گی کہ میں نے اسکول سے کن معاملات میں اپنے بچوں کے بارے میں، جب کبھی آپ نے پی ٹی ایم پہ جانا ہے، تب کبھی آپ نے اسکول سے رابطہ کرنا ہے، تو بچوں کے کون سے مسائل آپ نے اسکول سے ڈسکس کرنے ہیں۔ اسکول کی جو کوششیں، جو ایفرٹس ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ اسکول میں اگر بچوں کو مسائل ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے، اس کے دوستوں سے کوئی پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں، تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اسکول کی طرف سے یعنی جو کوششیں کی جاتی ہیں، جو ایفرٹس کی جاتی ہیں، وہ تبھی زیادہ فروٹفل ہو سکتی ہیں، وہ ثمرآور ہو سکتی ہیں جب گھر میں والدین اور بالخصوص والد حضرات، باپ، بچوں کے جو فادرز ہیں، وہ بھی گھر میں اپنے بچوں کی تعلیم میں دلچسپی لیں۔ کم از کم روزانہ 5 منٹ بچوں کی تعلیم کے لیے جب بھی وہ آئیں، خواہ وہ کتنے بھی تھکے ہوئے ہوں، ان کو کتنی زیادہ مصروفیات کیوں نہ ہوں، وہ 5 سے 10 منٹ بچوں کی تعلیم کے لیے ضرور وقت نکالیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔